نیو ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی عدنان شیئر کر رہے ہیں۔ عدنان کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کا گاؤں سیالکوٹ والی سائڈ پر ہے۔ آج سے 15 سال پرانی بات ہے۔ سخت سردی کا موسم تھا، دسمبر کا بالکل اینڈ تھا اور جنوری کا سٹارٹ۔ جیسے اس موسم میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، دھند ہوتی ہے، ایسا ہی موسم تھا۔ اب ہم لوگوں کا جو گھر تھا وہ ڈبل سٹوری میں تھا۔ اوپر والے پورشن میں بھی ہم لوگ رہتے تھے اور نیچے والے پورشن میں بھی، یعنی کوئی مخصوص نہیں تھا کہ صرف اوپر والے پورشن میں رہنا ہے یا نیچے والے پورشن میں۔ میرا اس دن بہت زیادہ دل تھا کہ میں سیکنڈ فلور پر سوتا ہوں۔ میرا ایک بھائی بھی تھا، اس نے اپنا اوپر کمرہ سیٹ کیا ہوا تھا، وہ اپنے کمرے میں سوتا تھا۔ لیکن آج میرا بھائی جو تھا وہ لاہور گیا ہوا تھا، اس لیے وہ نہیں تھا۔ تو میں نے سوچا چلو آج میں بھائی کے کمرے میں ہی سو جاتا ہوں، وہ صبح آئے گا۔ میں بھائی کے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ میں بستر پر لیٹا ہوا تھا، بہت سخت سردی تھی۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر میں ٹی وی دیکھتا رہا۔ میرے بھائی نے اپنے کمرے میں الگ ٹی وی سیٹ کیا ہوا تھا، تو کافی دیر میں ٹی وی دیکھتا رہا۔ پھر مجھے نیند آ گئی۔ تقریباً 1 بجے کا ٹائم تھا جب میں نے ٹی وی بند کیا۔ کمرے میں زیرو لائٹ چل رہی تھی، زیرو بلب چل رہا تھا، تو میں لیٹ گیا۔ تبھی ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے اس کمرے کا دروازہ کوئی کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اکیلا تھا، اس لیے میں نے دروازہ لاک کیا ہوا تھا۔ مجھے یہی تھا کہ میں آرام سے سوؤں گا۔ اکیلا پہلی بار سو رہا تھا، اس لیے تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں نے دروازہ لاک کر لیا۔ کیونکہ ہم لوگوں کا جو چھت تھا وہ کھلا تھا، اس کے آگے صرف برآمدہ تھا، کوئی گرل وغیرہ نہیں تھی، اس لیے میں نے دروازہ لاک کیا ہوا تھا۔ تو 2 بار ایسا لگا جس طرح سے دروازے کا ہینڈل بار بار کوئی ہلاتا اور کھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے لگا میرا بھائی ہوگا۔ میں نے اپنے بھائی کو آواز دی اور پوچھا کہ عرفان تم آئے ہو؟ لیکن مجھے آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ایسا لگا کہ جیسے پھر 2 بار کسی نے لاک کھولنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہوگا۔ تبھی ایک دم سے وہیں سے مجھے کھانسنے کی آواز آئی۔ اب کھانسنے کی آواز ایسی تھی جس طرح سے میرا بھائی ہے، اس کی مخصوص ایک آواز تھی، وہ اکثر ایسی کھانسی کرتا تھا۔ تو میں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ باہر آ گیا اور بول نہیں رہا۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ مجھے دروازہ کھولنا چاہیے یا نہیں۔ میں فوراً سے اٹھا اور میں نے دروازہ کھول دیا۔ جو ہی میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ برآمدے کے باہر بہت دھند ہے اور بہت ٹھنڈ ہے، اور وہاں پر کوئی کھڑا ہوا ہے، لیکن اس کی میری طرف کمر ہے اور وہ کھانس ایسے رہا ہے جیسے میرا بھائی کھانستا ہے۔ تو میں اپنے بھائی کو کہہ رہا ہوں کہ تم کیوں اتنی ٹھنڈ میں باہر کھڑے ہو، اندر آ جاؤ، تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی۔ میں نے کہا، لیکن اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں پھر باہر نکل آیا، میں چادر لے کر باہر نکلا۔ میں نے سوچا کہ میں اس کو پکڑ کر لاتا ہوں، اس کو ہو کیا گیا ہے، شاید اس کی طبیعت خراب ہے، یہ آیا ہے سفر سے آیا تو یہ بیمار ہو گیا ہوگا۔ جیسے ہی میں اس کے پاس جانے لگا تو وہ دھند اس حد تک تھی کہ ہم لوگوں کو، مجھے اپنے گھر کی جو باہر دیوار تھی وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ تبھی میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دم سے جو میرا بھائی ہے وہ دھند میں چلتا چلتا بالکل ہم لوگوں کا جہاں پر چھت تھا اس کی باہر والی دیوار کے گرل کے پاس چلا گیا اور ویسے ہی کھانستا ہی جا رہا تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، بیمار ہو جاؤ گے، ادھر اندر آؤ۔ اس کا ہاتھ جب میں پکڑنے لگا تو جیسے ہی میں نے وہ دھند میں ہی، اس کا چہرہ نہیں میں نے ابھی بھی دیکھا، جب میں نے اس کا بازو پکڑا، اس کا بازو اس طرح سے تھا جیسے اس کے بازو کے اوپر کسی جانور کے بال ہیں، یعنی اسکن ایسے تھی جیسے کسی جانور کے جسم پر ہاتھ ہے۔ میں ایک دم ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے، یہ کوئی تم نے جرسی یا کیا پہنا ہوا ہے جس کے اوپر اس طرح سے بال ہیں؟ اسی کہنے کی دیر تھی، اس نے صرف ایک نظر پلٹ کر میری طرف دیکھا ہے۔ اس کی جو آنکھیں تھیں، استغفر اللہ، اس کی آنکھیں ایسے تھیں جس طرح سے اس کی آنکھیں اس کی آنکھوں میں سے لائٹیں نکل رہی تھیں جیسے جل رہی ہیں۔ میں تو بھاگا اندر کمرے میں، میں نیچے نہیں جا سکا، مجھے اتنا خوف ہے۔ میں کمرے میں بھاگا، میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں آیت الکرسی پڑھنے لگ گیا، مجھے ڈر لگنے لگ گیا۔ میں نے شور مچانا شروع کر دیا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔
اب نیچے میری آواز کیسے جاتی کیونکہ سب گھر والے تو سوئے ہوئے تھے، آدھی رات کا ٹائم تھا۔ تبھی مجھے ایسا لگا جس طرح سے وہ چلتا ہوا دروازے کے پاس آیا ہے، وہ جو کوئی بھی ہے، اس نے دروازے کے اوپر ہلکے ہلکے سے ہاتھ مارنے شروع کر دیے، یعنی وہ کھٹکھٹا نہیں رہا تھا، جیسے ہم کسی کو تپ تپاتے ہیں اس طرح سے اس نے دروازے پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے اور آہستہ آہستہ سے ہنسنا شروع کر دیا۔ میں بہت ڈر گیا، میں نے اللہ اکبر اور آیت الکرسی جو کچھ مجھے آتا تھا میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں نے اونچی آواز میں قرآن پاک کی آیات پڑھی تو باقاعدہ مجھے ایسا لگا جیسے بہت تیزی سے کوئی بھاگتا ہوا ہم لوگوں کی تیسری چھت کے اوپر گیا۔ مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ انسان نہیں ہے۔ ٹائم تقریباً 2:30 پونے 3 بجے کا ہو چکا تھا۔ مجھے اس حد تک خوف آ رہا تھا، کمرے کی ساری لائٹس آن تھی۔ میں نے اپنا خوف کم کرنے کے لیے میں نے ٹی وی چلا دیا اور ٹی وی کی بھی میں نے آواز اونچی کر دی کہ مجھے باہر سے کوئی آواز نہ سنائی دے۔ فجر کا جس ٹائم ہوا تو ابو وغیرہ کہیں جاگے، ان کو چھت کے اوپر سے ٹی وی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے ابو اوپر آئے اور آ کر دروازہ زور زور سے بجانے لگے کہ یہ کون سا ٹائم ہے اتنی اونچی آواز میں ٹی وی لگانے کا۔ جب میں نے ابو کی آواز سنی میں نے آواز ٹی وی کی آہستہ کی اور پھر ابو باہر بول رہے تھے۔ میں نے 2 بار پوچھا کہ ابو باہر آپ ہیں؟ ابو کہتے ہیں ہاں میں ہوں، دروازہ کھولو۔ میں نے پھر پوچھا کہ ابو باہر آپ ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں یہ کیا مذاق ہے، باہر میں ہی ہوں، ہوا کیا ہے تمہیں؟ تو میں نے جب دروازہ کھولا سامنے میرے ابو کھڑے تھے، بڑے سخت غصے میں کھڑے تھے۔ میں نے ابو سے کہا ابو جی جلدی یہاں سے نیچے چلیں، میں ساری رات کا جاگ رہا ہوں اور میں نے یہاں پر ایک مخلوق کو دیکھا ہے۔ ابو نے جلدی سے کہا کہ پہلے کمرے کی لائٹس آف کرو۔ میں نے ان کو کہا کہ چھوڑیں، لائٹس چلنے دیں، ٹی وی چلنے دیں، یہاں سے نیچے چلیں بس آپ۔ انہوں نے مجھے پیچھے کیا اور جلدی سے ٹی وی آف کیا، لائٹس آف کی، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے نیچے لے گئے۔ جہاں پر سب سو رہے تھے، سب بہن بھائی اٹھے ہوئے تھے، امی وغیرہ نماز پڑھ رہے تھے، میں وہاں پر بیٹھا۔ میں نے ابو کو ساری بات بتائی کہ رات کو میرے ساتھ یہ ہوا ہے، باہر کوئی چیز تھی، میں سمجھا کہ عرفان آ گیا۔ عرفان تو آیا ہی نہیں تھا گھر کیونکہ اس نے صبح آنا تھا، موسم بہت خراب ہو گیا تھا، دھند بہت زیادہ تھی، تو ابو نے منع کر دیا کہ تم نے رات کو سفر نہیں کرنا۔ ابو کہتے اس کا تو فون ہم لوگوں کو 8 بجے ہی آ گیا تھا، ہم نے اس کو منع کر دیا تھا۔ پھر میں نے ان کو ساری بات بتائی کہ ایسے ایسے میں نے چھت پر کسی کو دیکھا ہے، اس کی آنکھیں یوں جل رہی تھیں، میں اس کے پاس بھی گیا ہوں۔ امی بہت ڈر گئیں۔ امی نے کہا کہ کہیں تم نے کوئی خواب نہ دیکھا ہو یہ وہ۔ میں نے کہا نہیں امی کوئی خواب نہیں تھا، اپنی آنکھوں سے میں نے بلکہ اس کا بازو بھی پکڑا ہے۔ پھر ابو نے کہا کہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، تم وضو کرو، نماز پڑھو۔ ابو باہر کھڑے رہے، میں نے وضو کیا، میں نے آ کر نماز پڑھی، قرآن پاک پڑھا، کچھ میرے دل کو حوصلہ ہوا، میں سو گیا۔ صبح مجھے بہت سخت بخار تھا۔ اس کے بعد امی اوپر گئی، امی نے جا کے کمرہ وغیرہ دیکھا، کمرے میں سب کچھ ویسے تھا جیسے رات کو میں چھوڑ کر آیا تھا، کچھ بھی ایسا ویسا نہیں تھا۔ اب جہاں پر میں نے اس مخلوق کو کھڑے دیکھا تھا، امی وہاں پر گئیں، تو امی وہاں پر جا کر جب دیکھتی ہیں تو امی کہتی ہیں کہ وہاں پر اس طرح سے زمین پر بال پڑے ہوئے تھے، بہت زیادہ جیسے کٹے ہوئے بال ہوتے ہیں۔ میں نے تو ان کو یہ چیز بتائی تھی کہ وہ جو کچھ بھی ہے اس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے۔ جب میں نے بازو پکڑا تو ایسے لگے جیسے ہم اکثر یہ قربانی کے لیے بکرے لے کر آتے ہیں تو ان کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں، تو وہ والی فیلنگز آ رہی تھیں۔ امی نے ان بالوں کو ہاتھ نہیں لگایا، امی پیچھے ہٹ گئی۔ ابھی بھی میرا بھائی جو تھا اس نے ابو کو فون کر کے کہہ دیا کہ وہ 1-2 دن کے بعد آئے گا۔ جس کام کے لیے گیا تھا ابھی وہ کام نہیں ہو رہا تھا، تو ابھی وہ مزید وہ ادھر ہی تھا۔ آج بھی اوپر والا حصہ بالکل خالی تھا، میں تو دوبارہ اوپر گیا ہی نہیں، مجھے اتنا ڈر لگا۔ تبھی ابو جو ہیں، ابو تقریباً 11 بجے کا ٹائم تھا، ابو ایک دوست آئے ہوئے تھے تو وہ ڈرائنگ روم میں ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ سارے اپنے کمروں میں تھے۔ ابو کے جس ٹائم دوست گئے ہیں، ابو نے جب ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کیا اور گھر میں اندر کی طرف سے کراس کر کے اندر کی طرف آنے لگے، ابو کہتے ہیں کہ میں نے چھت کے اوپر کسی کو چڑھتے دیکھا ہے۔ ابو کو غصہ آ گیا کہ بھئی کل رات کو یہ سارا ماجرا ہوا ہے، تو اب ان میں سے چھت پر کون گیا ہے اتنی رات کو؟ ابو نے مجھے آوازیں دینا شروع کر دی کہ عدنان اوپر نہیں جانا۔ ابو نے جب کہا کہ عدنان اوپر نہیں جانا تو میں تو کمرے میں تھا، میں باہر بھاگا، میں نے کہا ابو جی میں تو کمرے میں ہوں، میں تو اوپر گیا ہی نہیں۔ ابو کہتے ہیں کہ میں ڈرائنگ روم سے باہر نکلا ہوں تو یہاں پر میں نے کسی کو سیڑھیوں سے چڑھتے دیکھا ہے، تو مجھے لگا کہ تم ہو، آؤ میرے ساتھ اوپر۔ میں نے کہا ابو میں نے اوپر نہیں آنا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہے تو کیا نہیں۔ ابو نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، امی کو بلایا، امی باہر آ گئی، امی منع کرتی رہ گئی آپ اوپر نہ جائیں، اوپر نہ جائیں، پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں۔ ابو نے وہاں سے ایک سٹک اٹھائی، ہم لوگوں کے گھر جیسے اکثر ہم لوگ کھیلتے تھے تو وہاں پہ چیزیں پڑی ہوتی تھی، وہاں سے ابو نے ایک ڈنڈا سا اٹھایا اور ابو اوپر چڑھ گئے کہ میں دیکھتا ہوں یہ ہے کون آج۔ ان کو یہ ڈاؤٹ ہوا کہ شاید کوئی چور ہے، ان کو یہ شاید لگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے باقاعدہ کسی مرد کو اوپر چڑھتے دیکھا ہے، سفید کلر کا لباس تھا جو اوپر جا رہا تھا،
اور کہتے ہیں میں نے بالکل اس کو واضح دیکھا ہے۔ ابو جب اوپر گئے تو آج دھند نہیں تھی، آج ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ بھائی کے کمرے کا دروازہ بند تھا، کوئی بھی نہیں تھا، لیکن جہاں پر ہم لوگوں کی تیسری سیڑھیاں تھیں ان تیسری سیڑھیوں میں کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ ابو نے اب سامنے اپنی آنکھوں کے دیکھ لیا، ابو نے شور مچا دیا، کون ہے یہاں پر؟ میں بھی پولیس کو بلاتا ہوں، یہ ہے وہ ہے وہ، یعنی وہ اپنی طرف سے یہ سمجھ رہے تھے یہ کوئی چور ہے۔ جیسے ابو اس کے فٹ ٹچ سے مس نہیں ہوا اور وہ بالکل سیڑھیوں کے درمیان میں بالکل سامنے بیٹھا تھا، یعنی جو ہم لوگوں کا برآمدہ تھا اس کے آگے ٹیرس تھا، ٹیرس سے ہی رائٹ سائڈ سے سیڑھی اوپر جاتی تھی، اس کی سائڈ پر ایک گرل بھی تھی۔ ابو نے دیکھا جو بھی ہے وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ ابو جیسے ہی اس کے قریب جانے لگے ایک دم سے ابو کی بہت اونچی چیخ نکلی، ہم لوگ ڈر گئے کہ ابو کو کچھ ہو گیا یا ان کے اوپر کسی چیز نے حملہ کر دیا۔ ہم لوگ بھاگے سارے اوپر۔ جب ہم لوگ بھاگے تو ابو جو تھے وہ ایک دم سے جیسے پیچھے ہٹے اور وہ خوف سے گر گئے۔ ہم نے ابو جی کہا، ان کو اٹھایا، اتنے میں وہ مخلوق جو تھی وہاں سے غائب ہو چکی تھی، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر۔ ابو کو اٹھایا، ابو کو نیچے لے کر، ابو کا پاؤں پیچھے کسی اینٹ سے ٹکرایا تھا، یعنی وہ ڈر کے جیسے پیچھے ہٹے تو ان کا پاؤں اینٹ کے اوپر آیا اور وہ گر گئے، ان کو چوٹ بھی لگی سر پہ۔ نیچے لے کر آئے، ابو بہت ڈرے ہوئے تھے۔ امی نے کہا کہ آپ کو منع کیا تھا، آپ نہیں مانے، بتائیں اوپر کیا تھا؟ ابو کہتے ہیں کہ میں نے اس مخلوق کو سامنے سیڑھیوں میں بیٹھے دیکھا ہے۔ جب میں بول رہا تھا کہ ہم پولیس کو بلاتے ہیں، کوئی چور ہے، تو وہ چور تو تھا ہی نہیں، وہ تو کوئی مخلوق تھی، کوئی بلا تھی۔ ابو کہتے ہیں وہ بہت ڈراؤنی چیز تھی، جو بھی مخلوق تھی، کوئی چڑیل تھی، جن تھا، جنی تھی۔ ابو کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈراؤنی تھی، سر سے وہ مخلوق ابو کہتے ہیں بالکل گنجی تھی، سر پر بال نہیں تھے، لباس سفید کلر کا تھا اور نوز بہت زیادہ لمبی، بالکل جیسے آگے کی طرف لمبی تھی، اور آنکھیں ایسی تھی جیسے آنکھیں چمک رہی ہیں۔ ابو کہتے ہیں میں نے اس کو سامنے بیٹھے دیکھا ہے اور وہ مخلوق میری طرف دیکھ بھی رہی تھی۔ ہمارے گھر میں کوئی آج سیب آ گیا۔ اب ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے، سارے ہم لوگ کمرے میں تھے، ابو کو چوٹ لگی ہاتھوں پر، وہاں پر ہم لوگوں نے جیسے کوئی ملہم وغیرہ لگایا کہ یہ ٹھیک ہو جائیں۔ اب ہم لوگ کہیں کہ پتہ نہیں ہم لوگوں کے گھر میں ایسا کیا ہونے لگ گیا، ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہ گھر ہم نے 1 سال پہلے ہی بنایا تھا، ہم لوگوں کا اپنا ذاتی گھر تھا، آج تک ہم لوگوں کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ایک دم سے یہ معاملات شروع ہو گئے، ایسے چھت کے اوپر سے آوازیں آنے لگ گئیں جیسے کوئی اوپر چھت پر کود رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، تو بس دفعہ جیسے چھت گر جائے گا، ایسی آوازیں تھیں۔ تو ابو نے کہا کہ صبح کسی عامل کو بلانا پڑے گا، کہیں یہ مخلوق ہمیں جانی نقصان نہ دے دے، کیونکہ یہ نیچے سے اوپر جا رہی تھی۔ اب ساری رات اسی خوف میں ہم لوگوں کی گزر گئی، اللہ سے مدد مانگتے گزر گئی کہ وہ ہمیں نقصان نہ دیں، جنات ہیں جو بھی ہیں۔ پر وہ رات ان لوگوں نے چھت کے اوپر بہت شور مچایا، دروازے جیسے توڑنے کی کوشش کرتے تھے یا اوپر ہاتھ مارتے تھے، ایسی آوازیں آتی تھیں، لکڑی کے دروازے تھے، آواز گونجتی تھی۔ صبح جب ہوئی تو ابو نے میرے بھائی کو بھی فون کیا کہ جلدی گھر پہنچو، گھر میں بڑا مسئلہ بن گیا۔ اس نے کہا کہ میں آج آ جاؤں گا۔ اس نے پوچھا کہ خیریت ہے، ہوا کیا ہے؟ ابو نے بتایا کہ گھر میں تو کوئی مخلوق، کوئی چڑیل جنات نظر آ رہے ہیں ہمیں، اور 2 راتوں سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یہاں پر میرا ایک دوست ہے، اس کے سگے تایا ابو ہیں اور وہ یہ عملیات ہی کرتے ہیں، میں ان کو ساتھ لے کر آتا ہوں۔ اس نے اپنے دوست سے بات کی، اس کے تایا ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ ان کو لے کر تقریباً 4 بجے تک ہمارے پاس پہنچ گئے گاؤں میں۔ جب وہ 4 بجے پہنچے، اس کے تایا ابو آئے، چائے وغیرہ ان کو سب کچھ، جیسے مہمان تھے سردی میں آئے تھے۔ اس کے بعد وہ جو اس کے تایا ابو تھے انہوں نے وہیں پر ڈرائنگ روم میں بیٹھے بیٹھے پڑھائی شروع کر دی۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے گھر کے اوپر جنات پھینکے گئے ہیں، بھیجے گئے ہیں۔ آپ کا گھر جب یہ بنا ہے، جب آپ نے یہ گھر بنایا ہے تب ایسا ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کے گھر کے اوپر یہ جنات پھینکے گئے ہیں کہ آپ لوگ اس گھر کو یا تو بیچ دیں یا چھوڑ دیں یا یہاں سے بھاگ جائیں، اور یہ بہت سخت مخلوق ہے، یہ ایسی ایک خونی بلا ہے، ایسے جنات ہیں جو جانی نقصان بھی دے سکتے ہیں، اور یہ اپنی اصل شکل میں انسان کے سامنے آتے ہیں۔ جس طرح سے اس کا چہرہ، یہ اپنے چہرہ تبدیل نہیں کر سکتے، جسامت یہ اپنی تبدیل کر سکتے ہیں، کبھی مرد کی شکل میں آ جائیں گے، کبھی عورت کی شکل میں آ جائیں گے، لیکن اصل چہرہ ان کا بھیانک یہی ہوگا۔ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی چھت کے اوپر نہ سوئے اکیلا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ کچھ یاد کریں، آپ کے گھر میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہوگا جس سے آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو نہیں ہوتی عام روٹین میں۔ اب ہم لوگ غور کرنے لگے تو امی نے بتایا آج سے 3 ماہ پہلے ہم لوگوں کی چھت کے اوپر، وہی ٹیرس والی جگہ کے پاس، امی کہتی ہیں کہ میں نے 2 انڈے ٹوٹے ہوئے دیکھے تھے،
اور اس سے اگلے دن وہاں پر 2 مرے ہوئے کوے پڑے ہوئے تھے۔ ان کو یہ لگا کہ شاید بلی جانوروں کو کھاتی ہے، تو شاید بلی اٹھا کر لے آئی ہے کہیں سے، تو ان لوگوں نے اٹھا کر وہ چیزیں باہر پھینک دی۔ اب وہ تو جنات تھے، جنات بھیجے گئے تھے، عمل کیا گیا تھا ہمارے گھر پہ۔ وہ جو عامل تھے انہوں نے کہا کہ یہ وہی چیزیں تھیں جو پھینکی گئی تھیں، اور یہ ابھی ریسنٹلی کام ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے وہ مخلوق آپ کے گھر میں اس وقت بھی موجود ہے۔ اس کا جو مین ٹھکانہ ہے جہاں پر اس کو بھیجا گیا ہے، پھینکا گیا ہے، وہ وہی ٹیرس کی جگہ ہے۔ تو یہ اتنی آسانی سے ایسی چیزیں نکلتی نہیں ہیں، اس کے لیے توڑ کرنے پڑتے ہیں اور اس پر ٹائم لگتا ہے۔ پھر ہم لوگوں نے بہت کوشش کی، بڑے ہم لوگوں نے توڑ کروائے، اس آدمی نے بھی ہر ممکن کوشش کی، جتنی کوشش کرتے تھے یہ کام اتنا بڑھ جاتا تھا۔ اگر ہم ان کو نکالنے کی کوشش کرتے تھے ہمارا نقصان ہونا شروع ہو جاتا تھا، برتن ٹوٹ جاتے تھے، کپڑے پھٹ جاتے تھے ہم لوگوں کے گھر سے گندی اسمیل آنے لگ گئی، ہم لوگوں کے گھر میں بے تحاشا کاکروچ، نئے گھر میں اتنے کاکروچ ہو گئے تھے کہ ہم لوگوں کا رات کا صحن ایسے لگتا تھا جیسے بھر گیا ہے۔ یہ بھی جنات کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ 1.5 سال ہم لوگ بھاگے عامل حضرات کے پاس، بڑے لوگوں کو لے کر آئے، ہر ممکن کوشش کی، قرآن خوانی بھی کروائی، بہت کوشش کی، لیکن وہ کسی نے ایسے پھینکے تھے، ایسے کسی نے ہم لوگوں کے گھر پر وہ جادو کا عمل کیا تھا یا جو بھی کیا تھا، ہم لوگ اس گھر میں رہ نہیں سکے۔ 1.5 سال کے بعد اپنی جان بچاتے، کیونکہ اب وہ جنات ہم لوگوں کے اوپر حملہ کرنے لگے تھے، ہمیں نظر آتے تھے، کمروں تک نظر آتے تھے، خوفناک چہروں کے چھوٹے چھوٹے بچے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کر دیں گے۔ تو اس خوف کے مارے پھر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ 6 ماہ ہم لوگوں کا وہ گھر بند رہا، نہ ہم نے رینٹ آؤٹ کیا، اب انہیں بیچنے کے لیے رکھ دیا، کیونکہ ایک عامل نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ جب تک یہ آپ کی پوزیشن میں رہے گا، جب تک یہ آپ کی ملکیت میں رہے گا، آپ پر یہ وار ہوتے رہیں گے، بہتر ہے اس کو بیچ دیں، کوئی اور نیا بندہ خریدے گا تو شاید اس کے ساتھ یہ معاملات نہ ہوں۔ تو پھر ہم لوگوں نے وہ گھر بیچ دیا، لیکن وہ رات جب میں نے اس مخلوق کو دیکھا تھا میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ یہ ہماری کہانی تھی میرے گھر کی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عدنان آپ کا۔ لسنرز ایسے ہی ہے، اللہ پاک ایسے مخفی دشمنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اپنی حفاظت کی دعا کیا کریں، اور اللہ سے یہ بھی دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں حسد کی نظر سے اور نظر بد سے محفوظ رکھے۔ نماز پڑھ کر، قرآن پاک پڑھ کر اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا مانگا کریں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nasheenbrick57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو پر میں بہت ہارر سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں، آپ کو بہت پسند آئیں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔